باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے نوجوان قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صوبائی صدر محمد علی شاہ صاحب، جنرل سیکرٹری شازی خان صاحب، ہمارے مرکزی رہنما فیصل کنڈی صاحب، دیگر مہمانان گرامی اور شانگلہ کے غیور عوام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں اس بہادروں کی دھرتی پہ عظیم قائد کے عظیم وارث، مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں، پسے ہوئے طبقوں کی اس تحریک کے وارث جس نے اس ملک کے لیے بہت کچھ دیا، جس نے اس ملک کے لیے ایک ایسا ایگریمنٹ دیا جس پہ تمام قومیتیں اور اس ملک کے تمام باسی وہ متفق ہوئے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد جو سفر انہوں نے شروع کیا اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کا، اس میں کئی رکاوٹیں آئیں، لیکن یہ خاندان اس سفر کو خون کے دریاؤں سے عبور کرتے ابھی تک چلے آ رہے ہیں، اور ان کا گناہ صرف یہی ہے کہ یہ پسے ہوئے عوام کے لیے سوچتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سوچتے ہیں جو ان پہاڑوں میں رہتے ہیں، غیور ہیں، کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، لیکن ان کو زندگی کے بنیادی سہولیات سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اس ملک کے مزدور کا آج کیا حال ہے، اس ملک کے کسانوں کا کیا حال ہے، آپ یہاں کے زمیندار گھرانوں سے تعلق ہے سب کا۔ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا، اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس وقت بھی اگر واحد امید ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صلاحیت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہاں پہ مفاہمت کی سیاست کو پرامن طریقے سے جدوجہد کر کے اس ملک کے عوام کو اس دلدل سے نکال سکے۔ اب بھی اگر کوئی پارٹی اس عوام کو جو کہ تقسیم در تقسیم ہے اس ملک کے، نہ صرف سیاسی طور پہ بلکہ ریاستی طور پہ بھی بدترین تقسیم ہے، اگر کسی پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس قوم کو اکٹھا کر سکے اور پاکستان کو ایک مستحکم اور خوشحال ملک بنا سکے، تو وہ ہمیں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے جوان قائد بلاول بھٹو صاحب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جس کے پاس اپنا منشور ہے، جس کے پاس اپنا آئین ہے، اور نہ صرف منشور اور آئین ہے بلکہ اس پہ عمل پیرا ہے۔ یہاں پہ ایسی پارٹیاں ہیں جو عوام سے قربانی مانگتے ہیں لیکن خود جیل جانے کے لیے تیار نہیں، اپنے اوپر پیرے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ ایسے رہنما تھے اور ہیں کہ یہ سب سے پہلے قربانی دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں 2 شہیدوں کے مزار ہیں، آپ لاڑکانہ جائیں، گڑھی خدا بخش، شہیدوں کے قطار لگی ہوئی ہے، یہ پہلے اپنی قربانی دے کے بعد میں اپنے ورکر سے قربانی مانگتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، اور دوسروں کو کہتے ہیں منافقت کی سیاست، کہ خود پیچھے ہٹیں اور ورکرز بیچاروں کو جذباتی کرا کے انسٹیگیٹ کر کے ان کو آگے لے کے اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنوائے، اور پھر یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے کارکن نہیں تھے، پھر ان کو ڈسون کیا جاتا ہے۔ اس پارٹی میں منشور اور آئین کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے آئین پہ اور اپنے منشور پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، میں اس سے پہلے 2 پارٹیوں میں رہ چکا ہوں، وہاں پہ نہ سیاسی کلچر ہے نہ اس کے آئین پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اب اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انٹرا پارٹی انڈر پریشر انہوں نے یہ انٹرا پارٹی کرایا ہے۔ اس ملک میں اگر ہم صحیح جمہوریت مانگتے ہیں،
اس ملک میں اگر ہم فیئر اینڈ فری الیکشنز مانگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت کو لانا ہوگا. سب سے پہلے اپنے آئین کو اپنے اوپر، جو اپنی پارٹی کی آئین ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا. اور میں وہ بات صرف اور صرف یہ نہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، میں نے پیپلز پارٹی کو سٹڈی کیا. میں پچھلے کئی عرصہ سے پیپلز پارٹی کو سٹڈی کر رہا ہوں، اور پچھلے 3.5-4 سال کے دوران اسمبلی میں نے جو پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی فلور پہ جو تقاریر سنی، ان کا جو اپروچ سنا، اور خاص کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور چیئرمین صدر زرداری صاحب کی تقاریر، انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں، میثاق جمہوریت کرے، میثاق معیشت، جو کہ ہمارے 2 بڑے مسائل ہیں. اس ملک میں ترقی تب ممکن ہے جب یہاں پہ امن ہو. امن کے بعد یہاں پہ ترقی ہوگی، انویسٹرز آئیں گے، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، یہاں پہ مہنگائی ختم ہوگی، یہاں پہ روزگار ملے گا، یہاں پہ صحیح تعلیم اور صحت کے مواقع مہیا ہوں گے. ابھی جو ہیلتھ کارڈ کا انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا، میں نے سخت مخالفت اسی لیے کی تھی کہ اس میں غریبوں کے لیے نہیں، پاکستان کے امیر ترین اور غریبوں کو ایک پلڑے میں انہوں نے تولنا شروع کیا تھا. اب ایک ارب پتی کو بھی فری صحت کی سہولیات، وہ جو انشورنس کمپنیاں اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہیں اپنی بلز کی، وہ نہیں چل سکتا. اسی لیے کہ اب 22 کروڑ عوام کو مفت صحت کی سہولیات امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک نہیں دے سکتا. تو ہم جیسا ملک جو امدادوں پہ، قرضوں پہ اور خیراتوں پہ ابھی تک پل کے آ رہے ہیں، کیسے ہم ان ارب پتیوں کو بھی وہ سہولیات فراہم کریں؟ یہ اسی لیے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھا، اس پہ کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا گیا تھا. مجھے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں نے ابھی بھی زیادہ لیا ہے، میں چیئرمین صاحب کو ٹائم دوں گا. لیکن میں آخر میں پشتو میں، اگر آپ کی اجازت ہو، شانگلہ کے عوام کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عزیزانو، د شانگلے ډیرو غیرتی نرانو، درنو سپینروبو او بادرو ځوانانو، ستاسو له زه دعوت فکر درکو. دا په جنت غوندې وطن کې په دوزخي ژوند باندې مجبوره ستاسو بچي د دې اسباب څه دي او دا ولې؟ تاسو کله سوچ کړی دی چې دا جنت وطن چې دا د قدرتي وسایلو نه مالامال دی، دې له خدای پاک هر څه ورکړي دي، غني وطن، خو نن شانگلہ د پاکستان په 20 غریب ترین ضلعوں کے دا. شانگلہ پاکستان کے 20 پسماندہ ترین اضلاع میں ہے اور 3 ٹاپ میں ہیں. د دې پسماندګۍ په نوم باندې هر کال په 40 روپۍ د 13 کالونو راوتي دي. څه شوی هغه روپۍ دا روډ خو موږ ولید. په شانگلہ کې یونیورسټي نشته، په شانگلہ کې ګیس نشته، په شانگلہ کې روډونه نشته، کالج نشته، اسپتال نشته، په شانگلہ کې روزگار نشته. ستاسو خلک په هجرت مجبور دي. دا وخت بدترین مشقت د کولو په قانونو کې چې روزانه تی جنازې را روانې دي. دا ولې؟ د دې تپوس به څوک کوي؟ دا حساب کتاب به دغه خلکو سره څوک کوي؟ د 13 کالونه د چاګم مقام په بره روان دی، هغه ورو پړسیږي، او د شانگلې غریب ولس په کته روان دی. د ولګي د افلاسو مسله ده. ورته موږ ته څو پورې چې دا قام نه پیړ نه شوی، څو پورې چې قام خپل مقام ته نه رسېدلی، که تاسو پردي مقامونه پړسوئ او د خپل بچي فکر در سره نه، نو د شانگلې حالات په همدغسې. زه عزیزانو، ستاسو د دغه مسلو غم صرف او صرف د دې پارټۍ سره دی. دې شانگلې له ترقي مخکې هم پیپلز پارټۍ راوړې ده او نن ولم پیپلز پارټي راوړی شي، ځکه چې دا د دې وطن اصلي پارټي ده. دې سره ستاسو فکر دی. نو دا د انقلاب او د بدلون وخت دی. که د خپلو بچو سوچ کوئ، د هغې مستقبل درته عزیزي، نو په تیر باندې، په غشي باندې به پر روان الیکشن کې مهر لګوئ چې بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم شي. انشاءاللہ تعالی د شانگلې تقدیر به بدلیږي. ډېره مننه. په آخر کې به دې شعر
میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ بہت بہت شکریہ۔